اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ اچھا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ویسے تو سنڈے کلاس میں ہمارا موضوع چل رہا ہے علماء کی حوالے سے، تو اس کو تو سنڈے کلاس کے لیے ہی رکھ دیں تو بہتر ہے جی۔ نہیں تو اس میں وہ تو آپ سن سکتی ہیں نا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، تو ایک الگ سا ایک موضوع ہے، اور جب کبھی کوئی تیاری نہیں ہوئی تو انشاءاللہ علماء کے حوالے سے آپ کو بھی بیان کر دیں گے، صحیح۔ بہرحال آج کا جو موضوع ہے وہ ایک نیا موضوع ہے، اور عموماً اس کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات بھی کافی کیے جاتے ہیں، اور وہ ہے کہ گھر کے اندر روحانیت، معنویت، وہ فضا ختم ہو گئی ہے۔ نہ جانے کیوں بچے اس طرف متوجہ نہیں ہیں، گھر کے افراد میں وہ روحانیت اور معنویت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اگر کوئی شخص دین پر عمل بھی کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کا دل ہی نہیں لگتا کسی دین کے کام میں، حتیٰ اگر وہ چاہے کہ دعا کرے تو دعا میں بھی اس کا دل نہیں لگتا۔ آخر کیا عوامل ہیں، کیا وجہ ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ سر مائک تھوڑا جی اس کا ہم آج جائزہ لیں گے، اور ہم جو جائزہ لیں گے وہ ہم لیں گے روایات کی روشنی میں، کہ آیا بعض عوامل اور اسباب کا ائمہ نے ذکر کیا ہے کہ جن کی وجہ سے گھر میں ایک وہ روحانی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہو۔ یقینی طور پر ائمہ نے کوئی بھی موضوع اور کوئی بھی پہلو ہمارے لیے خالی نہیں چھوڑا ہے، اور ہر موضوع پر، ہر پہلو پر انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ فقط کام یہ ہمارا ہے کہ اس کی تلاش میں جائیں اور روایات کے ذریعے سے ان کو کشف کریں، ان کو نکالیں، ڈھونڈیں کہ کہاں کہاں کن کن عوامل کا ذکر کیا ہے کہ جن کی وجہ سے، جن کے باعث ہمارے گھروں کا وہ روحانی ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بچے کو ہم اتنا کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لے، کہ مجال ہے کہ وہ نماز کی طرف تھوڑا سا بھی مائل ہو، یا ہمارے گھر کے اندر ایسا ماحول بن گیا ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ خدا را خمس کو ادا کرو، خمس کو ادا کرو، وہ متوجہ ہی نہیں ہوتے اس طرف۔ ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے۔ اچھا، میرے موضوع میں خیر و برکت کہیں نہیں ہے، خیر و برکت کے حوالے سے ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اس کے عوامل، اسباب آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ ہمارے موضوع کا تعلق خیر و برکت سے بالکل قطعی طور پہ نہیں ہے، رحمت سے بالکل نہیں ہے۔ ہمارا موضوع بالکل ایک الگ موضوع ہے کہ روحانی ماحول کیوں نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ تمائل یا مائل نہیں ہیں دین کی طرف، وہ دینی ماحول کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہمارے گھروں میں؟ یہ ہے اصل موضوع ہمارا، اور اس کو ہم ائمہ کی روایات کے حوالے سے اس کی ہم جانچ پڑتال کریں گے۔ اسی حوالے سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معنویت اور یہ روحانی کیفیت جو گھروں میں ہوتی ہے بعض اوقات بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے،
اور بعض اوقات مقطعی آتی ہے، فصلی آتی ہے۔ مثلاً ماہ رمضان آیا تو ماہ رمضان تو ہمارا بڑا اچھا گزرتا ہے، سب نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، اگر رکھیں روزے، نماز پڑھتے ہیں سب، جو ہے وہ مثلا جن کی داڑیاں نہیں ہوتی، گھر والوں نے داڑیاں رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی 30 دن تو کم از کم ہم یہ عمل انجام نہیں دیں گے۔ لیکن ادھر چاند رات آئی، اس کے بعد مسجد پکار کر یہ کہتی رہتی ہے کہ بھائیوں، رمضان کے بعد بھی ہمارے یہاں نماز جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن یا پھر شب قدر آتی ہے تو سارے کے سارے افراد پوری رات بیٹھ کر دعائیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اعمال بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شب قدر گئی تو اس کے ساتھ وہ ماحول بھی چلا گیا۔ اسی طرح سے ہماری وہ جو معنویت اور روحانیت فصلی ہے یا مقطعی آتی ہے، لیکن بعض گھروں میں دائمی بھی ہے، مسلسل بھی ہے۔ وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں فصلی ہے، ان کے یہاں دائمی ہے، یا بعض جگہوں پہ بالکل بھی نہیں ہے؟ یہ 3 چیزیں ہو گئیں، ایک دائمی، ایک فصلی، اور ایک بالکل نہیں ہے کسی کے گھر میں روحانیت۔ دیکھیں معنویت ہے کیا چیز؟ معنویت یا روحانیت؟ معنویت اور روحانیت کہتے ہیں ارتباط کرنا خدا سے، ارتباط برقرار کرنا خدا سے مسلسل، اس کو حاضر ناظر جاننا۔ علم یعلم انہ یرا، ہمیشہ پروردگار آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم معنویت کی طرف جاتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معنویت ہمارے یہاں پائی نہیں جاتی۔ معنویت ہے نماز روزہ کا دائمی انجام دینا، معنویت ہے روزے کا دائمی انجام دینا، معنویت ہے دعاؤں کا دائمی طور پہ مسلسل طور پہ انجام دینا۔ معنویت نام ہے اس چیز کا کہ آپ کا قلبی ارتباط پروردگار سے مسلسل برقرار رہے، معصومین اہل بیت سے آپ کا ارتباط برقرار رہے، یہ ہے معنویت۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ ہمارا جسم غذا کا محتاج ہے، ہم اپنے جسم کی کس طرح سے تربیت کرتے ہیں؟ جسم کی بھی تربیت کرتے ہیں لوگ۔ آپ دیکھیں، آپ کسی جم کے باہر جائیے، آپ کسی کلب کے باہر جائیے، کتنا رش لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، بھی اس سے پوچھیں کہ آپ یہ ایکسرسائز کیوں کر رہے ہیں، یہ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، اتنے وزن اٹھا رہے ہیں آپ، اتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ، اپنا پسینہ بہا رہے ہیں آپ، محنت کر رہے ہیں آپ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جسم پرفیکٹ رہے، سالم رہے، بالکل صحیح رہے۔ اور اگر آپ مردوں سے نہیں عورتوں سے سوال کر لیں، آج کل ایک دور چلا ہے ڈائٹنگ کا، ہر دوسری خاتون سے پوچھیے بھی ڈائٹنگ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ کہ جسم کو صحیح رکھنے کے لیے، جسم کو سالم رکھنے کے لیے۔ ہاں بھئی اپنے آپ کو آپ تکلیف پہنچا رہی ہیں، آپ کیا بولتے ہیں وہ ٹریڈ مل کے اوپر جو ہے وہ جوگنگ بھی ہو رہی ہے، ہاں غذاؤں میں بھی کمی ہو گئی ہے، کھانا بھی کم کھایا جا رہا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ جسم کو صحیح رکھنا ہے، جسم کو اچھا رکھنا ہے، جسم کی تربیت کرنی ہے، صحیح اور سالم غذاؤں کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان اپنی روح کی طرف سے غافل ہے۔ جس طرح سے جسم کی تربیت ہو رہی ہے، اسی طرح سے انسان کو اپنی روح کی بھی تربیت کے اسباب کو فراہم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جسم کو صحیح طور پر نہیں رکھا جائے گا، وہ فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ لوگ ویئنگ اسکیل لیتے ہیں روزانہ، صبح شام ویٹ ہو رہا ہوتا ہے، کیا ہمارا جسم صحیح ہے یا نہیں جسم صحیح ہے؟
روح کا کبھی کسی نے وزن کیا ہے کہ ہماری روح بھی صحیح ہے یا روح صحیح نہیں ہے؟ جبکہ یہ جسم فانی ہے، جسم ایک وقت میں آ کے ختم ہو جائے گا، روح ہے کہ آپ کی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ قبر میں جیسی جسم کو اتارا، جسم 1 مہینے میں 40 دن میں، 40 میں جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ مسئلہ ہے، 40 دن کے اندر اندر جسم گیا آپ کا، ختم۔ لیکن روح آپ کی ہمیشہ ہے۔ جو فانی چیز ہے اس کے اوپر اتنی توجہ دی جا رہی ہے، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے اس کے اوپر بالکل بھی توجہ نہیں ہے۔ اسی توجہ کا نام ہے معنویت، روحانیت، وہ کیفیت کو ایجاد کرنا، پیدا کرنا، اپنانا کہ جس سے ہماری روح کمال کی منزل پہ پہنچے۔ لیکن دنیا میں جس طرح سے آپ دیکھیں، دنیا کے اندر کسی بھی مومن کو بہکانے کے لیے، کبھی بھی دیندار کو بہکانے کے لیے، مومن کو بہکانے کے لیے، کبھی بھی اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے، کبھی بھی غیر شرعی طریقے سے، یعنی غیر اسلامی نام لیے ہوئے، اسلام کا نام لیے ہوئے بغیر کوئی چیز بھی نہیں لائی جاتی۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ مومن ہے، دیندار ہے، وہ اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرے گا۔ تو دین کے نام پر مختلف چیزیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ اس دیندار کے دین کو ختم کیا جا سکے۔ اور معنویت میں سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ انسان جب اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ کاذب راہیں، جھوٹی راہیں، جو صحیح نہیں ہیں راہیں، ان کو اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اطراف کے پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ کاذب عرفان، کاذب عارف، کاذب باتیں جس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آج کل کی دنیا کے اندر ایک نئی اصطلاح کا استعمال کیا جا رہا ہے، بھئی انسان کو تو اچھا ہونا چاہیے، انسان کو تو اچھا ہونا چاہیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کس کا کیا دین ہے؟ یہ بہت ہوتا ہے۔ دیکھیں جانا تو سب کو ایک ہی طرف ہے، وہ ہے پروردگار کی ذات۔ اب چاہے وہ اس دین کے راستے سے چلے جائے، چاہے وہ اس دین کے راستے سے چلے جائے، چاہے وہ اس دین کے راستے سے چلے جائے، منزل سب کی ایک۔ یہ نظریہ باطل ہے، غلط نظریہ ہے۔ منزل ٹھیک ہے کہ ایک ہے، وہ منزل اختیاری نہیں ہے، منزل اجباری ہے کہ ایک ہے۔ مگر اگر کوئی شخص غیر اسلام دین کو اپناتا ہے، اس کو جانا بالآخر اسی ذات کی طرف ہے، اسی میدان میں جا کے کھڑا ہونا ہے، اسی میدان میں جا کے حساب کتاب دینا ہے۔ لیکن اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ غلط اختیار کیا، اور جو منزل پر پہنچا ہے وہ اجباری طریقے سے پہنچا ہے، چونکہ اس کے علاوہ راہ نہیں ہے۔ سب کو اسی کے دربار میں جانا ہے، سب کو اسی میدان میں جانا ہے، سب کو اسی کا میدان میں جا کے حساب دینا ہے۔ وہی فرشتے ہوں گے، وہی پروردگار ہے، وہی حساب کتاب ہے، وہی صراط، پل صراط ہے، وہی جنت، وہی جہنم۔ لیکن مگر اختیار کے ساتھ اس نے یہ سب اختیار کیا ہے؟ نہیں، اجبار کے ساتھ، چونکہ مجبور ہے وہاں جانا ہے۔ لیکن راستہ جو اختیار کیا وہ غلط کیا، اور اسی کا حساب ہونا ہے۔ بس راستے کا انتخاب بہت اہم ہے۔ یہ بات یہ کاذب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار تو ایک ہے، چاہے کوئی بھی دین اختیار کر لو، کوئی راستہ اختیار کرو، جانا وہیں ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ دین وہی اختیار کرنا ہے جو اللہ نے انتخاب کیا ہے جس دین کا۔